السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمین یا الہی آمین۔ امید ہے اب سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 7واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت 83 سے سورہ الانعام کی آیت 110 تک مشتمل ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ تو اللہ نے ان کے اس قول کے بدلے انہیں وہ باغات عطا کیے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ کافر مسلمانوں کے بارے میں حبشہ کے بادشاہ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حبشہ کا نرم دل عیسائی بادشاہ نجاشی حضرت جعفر طیار کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنا شمار اسلام کی گواہی دینے والوں میں کروا لیا۔ پھر آیت 86 سے 89 میں ہے کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، تو وہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، نہ حرام ٹھہرا لو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں میں جو لغو ہوتی ہیں، لیکن وہ ضرور مواخذہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا ہے۔ سو اس قسم کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا، جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ پھر آیت 90 سے 96 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا ہے جن میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت گری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہے، بس تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم لوگ باز آ جاؤ گے؟ جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے کہا، اللہ ہم رک گئے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی۔ پھر ہے کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔
پھر ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو، تو جو کوئی تم میں سے اسے قتل یا شکار کر بیٹھے جان بوجھ کر تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اسی طرح کا ایک چوپایا جیسا کہ اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یہ نظر کی حیثیت سے خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے، یا پھر اس کا کفارہ ہے کچھ مساکین کو کھانا کھلانا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ معاف کر چکا ہے جو پہلے ہو چکا، لیکن جو کوئی پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار، اور اس کا کھانا تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے زاد راہ کے طور پر، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام میں ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت 97 سے 104 میں ہے کہ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے موجب امن قرار دیا ہے، بقول اقبال کے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ پھر ہے کہ حرمت والا مہینہ، قربانی کے جانور اور جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم ہے، یہ کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ غفور و رحیم بھی ہے۔ پھر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک شے کی کثرت تمہیں اچھی لگے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا ہے۔ کئی مرتبہ کثرت سوال کی وجہ سے جائز اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہود اللہ کا حکم ماننے پر غیر ضروری سوالات کیا کرتے تھے۔ اللہ نے تو بحیرہ کو کچھ چیز بنایا ہے، نہ صائبہ اور نہ حام کو، لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور ان کی اکثریت عقل سے آ رہی ہے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام ایسے جانور تھے جن کو بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا تھا۔ جب انہیں کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ پھر آیت 105 سے 108 میں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی، جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم ہدایت پر ہو، اللہ ہی کی طرف سے تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ پھر ہے کہ اے اہل ایمان تمہارے درمیان گواہی کا نصاب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے 2 معتبر شخص بطور گواہ موجود ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ تمہیں شک ہو اور نہ کہ اگر تمہیں شک ہو اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے تو اب 2 اور لوگ ان کی جگہ کھڑے ہوں، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے۔ ان پہلے 2 لوگوں نے پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائے کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ایسا ہو تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سن رکھو، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اگلی آیت 109 سے 115 میں ہے کہ اسی موقع پر
نبیوں کو دیے گئے علم غیب کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہے کہ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جب اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئے جبکہ میں نے تمہاری مدد کی روح القدس سے، تم گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ پنگھوڑے میں اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور یاد کرو میرے اس احسان کو جبکہ میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل، اور یاد کرو جب تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا میرے ہی حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھ کو میرے حکم سے، جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے، اور یاد کرو میرے اس احسان کو بھی جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک دیے تم سے جب کہ تم آئے ان کے پاس کھلے معجزات کے ساتھ، تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے کہ یہ تو سرہی جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اے عیسیٰ آپ پر بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ جواب میں عیسیٰ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھائیں، ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے جو عید بن جائے ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے، ہمیں رزق عطا فرما، یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں نازل کر دوں گا اس کو تم پر، لیکن پھر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو پھر اس کو میں عذاب بھی وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو بلا چوں چرا ماننا چاہیے۔ جب بھی کبھی اللہ سے نشانی مانگ کر اس کے راستے کو چھوڑا گیا، اللہ نے چھوڑنے والوں کو بہت برا عذاب دیا۔ پھر اس کے بعد آیت 116 سے 120 میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کی اور ان کی والدہ حضرت مریم کی پوجا کی جائے؟ حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے یا اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جسے کہنے کا مجھے حق نہیں؟ میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میرے اور اپنے رب اللہ کی پوجا کرو۔ انبیاء نے ہمیشہ اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا، لیکن یہ ان اقوام کی بد نصیبی تھی کہ انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں اتر گئے، اور اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی ہے بڑی کامیابی اور اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ المائدہ کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کی 165 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں اتری۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پوری سورہ ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ ایک ہی رات میں مکہ میں ایک خطبہ کی صورت میں نازل ہوئی۔ ایک روایت میں کہ اس وقت حضور کہیں جا رہے تھے، فرشتوں کی کثرت زمین سے آسمان تک تھی۔ یہ 70,000 فرشتے اس صورت کے پہنچانے کے لیے آئے تھے۔
مستدرک حاکم میں ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک سورت کو پہنچانے کے لیے اس قدر فرشتے آئے تھے کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ مجھ پر سورہ انعام ایک دفعہ ہی اتری اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح اور حمد بیان کر رہے تھے۔ سورہ انعام کے شروع میں آیت 1 سے 14 تک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کا شکار ہے، یعنی کہ اسے آخرت کا یقین ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین میں جو کہ انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے جو وہ کماتا ہے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے انکار کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی۔ ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا، اور اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، پھر بھی وہ اسے چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ گھومو پھرو زمین میں، پھر کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آگے آیت 15 سے 20 میں ہے کہ کہہ دیجئے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ جو شخص اس دن عذاب سے دور رکھا گیا تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی اور یہی ہوگی واضح کامیابی۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس کا دور کرنے والا سوائے اس کے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے پھر آیت 21 سے 24 میں ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگا دی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا؟ اس روز یہ اپنے شرک سے مکر جائیں گے، لیکن اس روز ان کو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ آیات 25 سے 73 تک میں ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا ہے۔ اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں دیکھ بھی لیں گے تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں کہ آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم تصدیق کریں گے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ آگاہ ہو جو بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ کہہ دو اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو ذرا جواب دو، بلکہ مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے موقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی یعنی کہ ان نعمتوں پر، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور کفر و شرک کی روش اختیار کی تھی، اور کل شکر اور تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دلائے گا؟ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہیے دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا اعلان تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے؟ ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تو جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے تو اپنی اصلاح کر لی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے
اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو کیا اب برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جن کے اندر واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ شاید کہ اس طرح سمجھانے سے ان میں کچھ تقوی پیدا ہو جائے۔ اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اس کی رضا کے طالب ہیں۔ آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جہالت کی بنا پر یا غلطی کی بنیاد پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اور اللہ ہی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہیں۔ اور وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے رات کے وقت میں اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت میں، پھر وہ اس میں اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے، یعنی کہ تم پر فرشتے ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے دل ہی دل میں چپکے چپکے، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کے رہیں گے۔ کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں عیب نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ اور آپ ذکر کیجئے اسی قرآن کے ذریعے سے مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اس شخص کی مانند جسے شیاطین نے بیابان میں بھٹکا کر حیران اور سرکردہ چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف، کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ، جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان ہی حق ہے، اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ کمال حکمت والا ہر شے سے باخبر ہے۔ پھر 74 سے 79 میں ہے کہ یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، اور ہم نے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائی تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے وہ۔ پھر جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چمکدار ستارے کو، تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو پھر کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اور میں نے اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان زمین کو بنایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آیت 80 سے 83 میں ہے کہ اب اس پر آپ کی قوم آپ سے بحث کرنے لگی۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دے دی ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے۔ میرا رب ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نہ جانے پھر کس سے ڈرتا ہے۔ جیسے ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے، وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی، ان کی قوم کے خلاف ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ آیت 84 سے 87 میں 17 انبیاء کا ذکر ہے، اور آیت میں ہے کہ اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، اور اسی کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی فضیلت دی۔ ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔
اگلی آیت 88 سے 110 میں ہے کہ شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ پھر ارشاد ہے کہ انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو خود نور روشن تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی؟ تم نے اسے ورق کر دیا، اس کے احکامات سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپا کر رکھتے ہو، اور تمہیں سکھائی گئی تھی تورات کے ذریعے سے وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہیے یہ سب نازل کیا تھا اللہ نے، پھر ان کو چھوڑ دیجئے یہ اپنی خرافات کے اندر کھیلتے رہیں۔ اسی طرح کی یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں القریٰ یعنی مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے کوئی بات جھوٹ گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دی؟ یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور جو کہے کہ میں اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے۔ اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا باسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے تکبر اور اعراض کرتے رہے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اب آگے ہو نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، اور وہ سب چیز تم سے گم ہو گئی جن کا تمہیں زوم تھا۔ یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے، یہی تو ہے اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر الٹے چلے جا رہے ہو۔ وہی ہے صبح کو نکالنے والا، اس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت اور سورج چاند کو حساب کے لیے، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان یا بلندی سے پانی، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گھابے میں سے لٹکتے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار کے جو رنگ، شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی۔ دیکھو اس پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیا ہے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے۔ وہ بہت پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ بنانے والا ہے آسمان اور زمین کو، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اسی نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، پس تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر شے کا کارساز ہے۔
دیکھو تمہارے پاس آ چکا ہے حق تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی دیکھ لے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے اور مت گالیاں دو یا مت برا بھلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ بھی پھر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے تو وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو اپنے رب سے جتنا ڈرتا ہے اس پر قرآن کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ ہمیں قرآن سے جڑ کے رہنا ہے۔ پھر ہے کہ حلال چیز بغیر عذر کے نیکی سمجھ کا چھوڑنا ہمارے دین میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیں دین میں کثرت سوال سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ سب کو چاہیے کہ جب بھی اللہ سے رزق مانگے تو ظاہری اور باطنی دونوں رزق مانگے۔ ظاہری رزق کھانا پینا جو کہ جسمانی قوت کے لیے ہے، اور روحانی رزق دل کے روشن ہونے سے ملے گا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں تو پھر سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں، کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ اگر آپ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں تو پھر جان لیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ پھر جو پوائنٹ ہے کہ سورۃ الانعام ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے شروع ہوا۔ یاد رکھیں اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، ہمیں ظاہر اور باطن میں اللہ کا بندہ بننا ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، اور کامل رحمت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں، اسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، تو پھر صرف اسی سے مانگیں وہی دے سکتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو سوچیں گناہ جھڑنے اور اللہ کے قریب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یاد رکھیں نماز بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو ری جنریٹ کرنے کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ صحیح رہنمائی اور ہدایت تو صرف پھر اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ ستاروں کا مقصد آسمان کی زینت ہے اور شیطان کو بھگانے کا ذریعہ بھی ہے، اور راستے معلوم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا کفر ہے۔ پھر آتا ہے کہ اللہ کا شکوہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسا کہ حق تھا۔ اللہ اکبر۔ اس پارہ میں اللہ کے اسماء الحسنی، صفات اور افعال اور بے شمار نشانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اللہ ان سے ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حوالے سے عمومی طور پر لوگوں کے اندر 2 طرح کے رویے پائے جاتے ہیں۔ پہلا رویہ کہ پرسکون حالات میں غفلت کا شکار رہتے ہیں اور کوئی مشکل آنے پر پھر رو رو کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ دوسرا رویہ کہ مشکل آنے پر بھی اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے لوگوں کے سامنے رونا دھونا اور انہی سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری یہ مشکلیں آسان کر دو۔ جب انسان خود تو کمزور ہے، وہ تو خود فقیر ہے، اس کی اپنی لیمٹس ہیں، اس کا علم محدود ہے، اس کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں، پھر ہم اپنے ہی جیسے انسانوں سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے، وہ ہمارے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھ دیں گے؟
ہم انسانوں کو تو 1 گھنٹہ رو کر اپنے دکھ کی داستان بہت چاہت سے ہم انسانوں کو سنا دیتے ہیں، لیکن ہم وضو کر کے 1 گھنٹہ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، وہی آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ ہم رو کر اس سے کیوں نہیں مانگتے، اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ان سب کے باوجود ہم اس کے آگے سجدے میں کیوں نہیں گر گڑاتے؟ ہم اس کے نام پر صدقہ اور خیرات کیوں نہیں کرتے تاکہ ہماری بلائیں ٹل جائیں؟ ہم اس کے بندوں کی خدمت محسن کے درجے پر ہو کر کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات یاد رکھے، ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ جب ہم لوگوں کے کام آئیں گے اللہ ہمارے کام سنوار دے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، پھر آپ کو پھر اپنی مشکل نہیں لگے گی اور آپ کے دل سے غم دھلنے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ سارا وقت لوگوں کے سامنے غم کی اپنی گردان کرتے رہیں گے تو وہ غم پھر آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جائے گا۔ غم کو کبھی بھی اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں۔ یاد رکھیں جب مشکلات اپنی حد کو پہنچ جاتی ہیں تو وہیں سے ان کے ختم ہونے کا رستہ نکل آتا ہے، لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ہر مسئلے نے ایک دن حل ہو جانا ہے، تو صرف اللہ سے ہی اچھی امیدیں رکھیں اور صبر کا رویہ اختیار کریں۔ پارہ 7 میں ہمارے سیکھنے کا یہی سب سے امپورٹنٹ سبق ہے کہ یاد رکھیں مشکلات ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، اور ہم سمجھ نہیں پاتے۔ چھوٹی یا بڑی کوئی بھی تکلیف آئے فوراً سوچیں کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سفر شروع ہو گیا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے دکھ، اپنے کرب، اپنی تکلیفیں، اپنے شکوے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے تاکہ آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ اور زیادہ شکر ادا کرنا ہمیں اپنے رب کا شکر نعمت کی بقا ہے، اور ناشکری نعمت کے زوال کا سبب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔